جو پی ٹی آئی دوبارہ احتجاج کی کال دے رہی ہے، یہ پچھلے احتجاج سے کیسے مختلف ہوگا آپ کا؟ اور احتجاج آپ کا رائٹ ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آپ کریں، مگر آپ ظاہر ہے کہ اطلاعات یہ کہتے ہیں اسلام آباد بھی نہیں آئیں گے، اپنے اپنے صوبوں میں رہیں گے، اپنے اپنے شہروں میں کریں گے، جس طرح سے بھی ہوگا، تو آپ اس سے کیا حاصل کریں گے؟ اور دوسرا، یہ علی امین گنڈا پور کو کیوں نکالا، ان کو کیوں سائڈ لائن کر دیا؟ وہ تو کہتے تحریک میں چلاؤں گا، ادھر عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو دے دیا گیا، خان صاحب نے کہا یہ دو کریں گے، تحریک تو وہ کہتے ہیں میں خود چلاؤں گا۔ دیکھیں دو تین چیزیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، جو علی امین گنڈا پور ہے، ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ یار دیکھو تم اس وقت دس از دا ہائی ٹائم، آپ کے بجٹ بھی آ رہا ہے، ساری چیزیں آ رہا ہے، آپ اپنی ساری کنسنٹریشن حکومت کی طرف، کے پی کی حکومت کی طرف کرو اینڈ ٹرائی ٹو امپروو دا گورننس، آپ اچھا کر رہے ہو، آپ اسے اور بہتر کرو، یہ ساری چیزیں کرو، سو یو ڈو دیٹ تھنگ اینڈ یو شوڈ ناٹ ڈائیورٹ ٹورڈز دی ادر تھنگس، مطلب اس میں وہ نہ کرو۔ اب باقی لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرو، کیونکہ ان کے کوئی اور ان کے پاس ایسی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو آپ ان کو کر لو۔ تو بیسیکلی ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو وہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لو، یہ کر لو، دیٹس اٹ۔ اس میں کوئی، یہ ایکچولی اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں صوبے، بجائے اس کے کہ علی امین وہاں کی بجائے ادھر آ کے چیزیں ویزیں کر رہا ہو، وہ اس جگہ پہ اپنے گورننس کے معاملے میں کنسنٹریٹ کرے، دیٹ از ونڈرفل، میں اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ یہ ہم اس سے کیا کریں گے۔ دیکھیں ہمارا رائٹ ہے، بالکل رائٹ ہے۔ اب ہم نے کیا دیکھا، ہم نے دیکھا جب ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو یہاں پہ ساری جو انتظامیہ وہ کنسنٹریٹ ہو کے ایک جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اب اگر میں 50,000 کروں، 5 لاکھ کروں، 10 لاکھ کروں، فرنٹ تو میرا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا فرنٹ وہ تو ایک خاص حد تک ہے، اس کو آپ اس سے زیادہ نہیں اسپریڈ کر سکتے، تو وہاں پہ ہمیں کافی آ جاتی ہے۔ تو اس کی بجائے میری اسٹرینتھ ہے، میں پورے پاکستان میں ہوں، ہر حلقے میں پی ٹی آئی ہے، ہر حلقے میں پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس نے 2024 میں ساری کی ساری تقریباً 1000 سیٹوں کے اوپر ان کے نمائندے تھے، باقی کسی کے نہیں تھے۔ تو اگر میری اسٹرینتھ یہ ہے تو میں وارڈ لیول پہ، میں یونین کاؤنسل کے لیول پہ کیوں نہ احتجاج کروں؟ جب میں اس لیول پہ احتجاج کروں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو 2 نمبر انتظامیہ ہے، وہ انتظامیہ وہاں پہ بہت زیادہ سپریڈ ہو جائے گی۔ آپ کی جو پولیس ہے، جس کو آپ پورے پاکستان میں جس کو آپ سپریڈ کر سکتے ہو، یوٹیلائز کر سکتے ہو، 1,00,000 سے زیادہ نہیں ہے، باقی جو 3.5 لاکھ ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ریئلائز ہو گیا کہ اسلام آباد آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ٹارگٹ اچیو ہوتا، اور نہ فائنل کال آپ کی فائنل پروو ہوتی۔ اگر ٹارگٹ کسی اور طریقے سے ہو جاتا ہے، دیکھیں یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمایوں تم جو ہو نا، تم کیا کہہ سکتے ہیں، ایک دہشت گرد ٹائپ کے طریقے سے آتے ہو، تو میں کیا کرتا ہوں، اب میں بجائے اس کے کہ اپنے ساتھ 50,000 5 لاکھ بندوں کو لے کر آؤں، میں 500 ادھر، 300 ادھر، 200 ادھر، 500 ادھر، اور ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، جھنڈے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فی الحال تو وہ آپ کو ہمایوں دہشت گرد نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے کہ ہمایوں صاحب کو ہمارے پارلیمانی وفد کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، اصولاً تو ہمیں گورنمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔